چلیں جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ویری گڈ. اب چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں دو تین کہ پہلے مجھے بتائیے کہ یہ جو بلو لیٹر ہوا ہے وائی اٹس بلو؟ واٹ از دا ریزن آف دا بلو کلر؟ یہ ریزن اس لیے بلو کیا ہوا ہے کہ ہم مطلب کہ نا اس کو اسٹریچ نہیں کریں گے اور اس کو اسی مطلب جیسے ہے ویسے ہی پڑھیں گے. لائک اچھا با اچھا. تبت. آر یو شور؟ آئی ایم ناٹ شیور. دین وائی آر یو آنسرنگ دس؟ I am trying to see if I'm right. اچھا اب مجھے بتائیے کہ وائی ریڈ کلر؟ وائی ریڈ کلر؟ Because قاری صاحب پڑھنے میں تو یہی آئے گا اللہ بن. ٹھیک ہے لیکن اس کو ریڈ کلر کیوں کر دیا ہم نے؟ پتہ نہیں. چلے اچھا چلے یہ تو آسان ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو گرین کیوں کیا ہوا ہے، اس واد کو گرین کیوں کیا ہوا ہے، پا کو گرین کیوں کیا ہوا ہے، یہ را کو گرین کیوں کیا ہوا ہے، یہ را کو کیوں گرین کیا ہوا ہے. یہ چار پانچ جو گرین ہوئے ہیں اس کا تو آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگا. کیونکہ ان کے جو ساؤنڈ ہے نا وہ تھک ہوتے ہیں. جی اور اس کا نام ہے انہیں کہتے ہیں مستعلیہ. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں یہ جو ہے نا ہم نے جو ریڈ پڑھا ہے نا، ریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس تنوین کی ساؤنڈ کو ناک میں تھوڑی دیر تک ٹھہرا کے رکھنا ہے. ٹھیک اب ہے یاد آیا آپ کو؟ جی میں ذرا اسی لکھ طرح لیں. ہاں اسی طرح یہ نارن میں دیکھیں تنوین کو لال رنگ دیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ را کے ساتھ ناک میں آواز رکھیں گے نارن ایسے. اور اس کو یہ جو یہ با لہبن والا دو زیر ہے اس میں بھی جو ہے وہ ریڈ کلر ہے، تو ہم جب اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ تنوین کی آواز ناک میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرے گی. اسی طریقے سے یہ ہم ما میں دیکھیں میم کے اوپر تشدید لگی ہوئی اور ساتھ میں اس کا کلر ریڈ ہوا ہے، تو ہم نے اس میم کو بھی ناک میں تھوڑی دیر تک اسٹے کروانا ہے تاکہ آواز ناک میں رہے. اسی طریقے سے یہ میم دیکھیں لال آیا ہے، یہ والا میم بھی لال یعنی ریڈ آیا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو بھی ناک میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے گرین کے ساتھ ساتھ اب ریڈ کی بھی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں بلو کی طرف. ٹھیک ہے. بلو کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو با کی آواز کو سنائیں گے، لوٹائیں گے، یعنی کہ ہم نے یہاں پر آواز کو لوٹانا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو بلو کیا گیا ہے. دیکھیں اسی طرح دیکھیں یہ حبل کے اندر بھی با میں بلو ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ہب ہب ہب، یعنی با کی آواز کو خاموشی کی حالت سائلنٹ ہوتے ہوئے بھی لوٹا کے پڑھیں گے. اسی طریقے سے حطب دیکھیں حطب طب، اسی طرح مسد مسد، کسب کسب، لہب لہب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو آگے یہ سمجھ. ہاں تو جو بلو ہے یہ لوٹانے کے لیے ہے. اس لوٹانے کو عربی میں کہتے ہیں قلقلہ، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ جب اس کا وقت آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی تو چونکہ ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ساتھ ساتھ اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے
غنے کو سامنے یعنی لال والے کو سامنے رکھتے ہوئے اور بلو کو سامنے رکھتے ہوئے اور گرین کو، یعنی ان تینوں کو یاد رکھتے ہوئے اب اس سبق کو دوبارہ پڑھیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب بم لہبوا، لہب وتب جی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہیں، آپ نے با کو لوٹایا نہیں آواز کو، ساکن. کسب، کسب یس دیٹس اٹ، کسب. سیصلی نارا ذات لہب. اگر آپ نارن پہ رک جائیں گے نا، اسٹاپ کر دیں گے تو پھر وہ ناک میں سٹنگ تو نہیں رہے گی نا، پھر یہاں رکنا نہیں ہے تاکہ ناک میں یہ نارن کی آواز جائے. ٹھیک ہے. سیصلی نارا ذات لہب گڈ، ویری گڈ. وامرأتہ سوری یہ تو تھا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. پھر پڑھے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. حطب، با کی آواز کو لوٹائیں. حطب حطب، ویری گڈ، ویری گڈ. حطب فی نہیں، جید حطب، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب. حطب، حطب یس ویری گڈ. حطب. حطب ہاں، ریپیٹ اگین. حمالۃ الحطب. ہا کی آواز کو ذرا صحیح کریں. حمالۃ الحطب. نو حمالتا، لاتا باریک، حمالۃ یس. حمالت الحطب، حمالۃ الحطب. ہاں تھن تھک دونوں کا دھیان رکھیں. تا جو ہے وہ تھن ہوگا اور پو جو ہے وہ تھک ہوگا. حمالت الحطب، حمالۃ الحطب. حطب، حطب ویری گڈ. آگے چلیں. فی جیدہا حبل من مسد. یہ کوئی بھی ورڈ کے بیچ میں آواز کو ہرگز نہیں توڑنا چاہیے، اس کا آپ خیال رکھیں. پتہ نہیں کیوں حبلم، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. مجھ سے پڑھیں. نہیں، مطلب مجھے نہیں پتا چلتا کہ کہاں پورا لائک لائن نہیں پڑھی جاتی مجھ سے، لیکن میں اس نہیں، میں وہ ٹرائی. سب انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، لیکن اتنا آپ ضرور یاد رکھیں. میں آپ کو دیکھو تھوڑا سا وہ سمجھاتا ہوں. جی. دیکھیں، یہ ایک پورا ورڈ ہے. ہوں اچھا، یہاں پر یہ پورا ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا ورڈ ہے کیونکہ آپس میں ملے ہوئے، یہ تو obviously نظر ہی آ رہا ہے آپ کو. یہ ایک پورا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا ورڈ ہے. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے یہ ان دونوں کو ساتھ پڑھنا ہے. اب چونکہ اس کے ساتھ قاعدہ بن رہا ہے تو ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہوگا. تو اب یہ جو ہے مطلب بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ ان میں دونوں کو ملا کر ایک فارمولہ یا ایک رول اپلائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگرچہ یہ پورا ایک ورڈ ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے اور یہ پورا ایک ورڈ ہے، لیکن یہ تینوں آپس میں کنسلٹڈ ہیں، یعنی ان تینوں کو ملا کے پڑھنے پر ہمیں کچھ رولز فالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے حبلن، ہا با زبر حب، لام دو پشلن، حبلن، یہ پورا کمپلیٹ ہے. اسی طرح میم نون زیر من، یہ پورا ایک کمپلیٹ ہے. اسی طرح میم زبر ما، سین زبر سا، مسا دال دو زیر دن، مسا دن، یہ پورا ایک کمپلیٹ ورڈ ہے. لیکن چونکہ یہاں پر کنڈیشن ایسی آ گئی ہے کہ مجھے ان دونوں کو اور پھر ان تینوں کو آپس میں ملانا ہے، کمبائن کرنا ہے کچھ رول فالو کرنے کے لیے. جی. سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو ہاں اب جی. یہ حبلن تو پڑھا جائے گا لیکن میم کے ساتھ بھی ملایا جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے حبلم. اسی طرح اس نون ساکن کو اس والے میم کے ساتھ ملایا جائے گا تو یہ بن جائے گا مم مسد.
تو یہ تینوں مل کر ایک سینٹینس بنتے ہوئے ادا ہوگا حبلم من مسد. ٹھیک ہے, حبلم من مسد. اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. فی جیدہا حبل من مسد. ناک میں اتنی دیر آواز رکھیں, پڑھیں. فی جیدہا حبل من مسد. ویری گڈ, بالکل ٹھیک. اب دوبارہ پہلی آیت پہ آ جائیے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ویری گڈ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما قصب. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ بیٹا. سیصلا, اب دیکھیں سین کو باریک اور صاد کو موٹا, اور یہاں نارن میں غننے کے ساتھ. ٹھیک ہے, سیصلا نارن, سیصلا نارن, سیصلا نارن ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. ویری گڈ, شاباش. وامرأته حما 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 وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. ویری گڈ, شاباش. اور اب یہ آخر میں غننے ہوں گے تو تین اس کا دھیان رکھیے گا. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا حبل من مسد. ویری گڈ. آئی تھنک اسی کو ہم سبق آج پھر رہنے دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے ایکسرسائز کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.